نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم. معزز سامعین و سامعات، سیرت کلپس کا 5واں کلپ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا. تو آج اس واقعے کی کچھ تفصیل عرض کرتے ہیں. اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا، یعنی بند کر دیا تھا. قبیلہ جرہم کے لوگ یہ یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے. جب آئے تھے تو یہاں ان کی ملاقات جو ہے وہ حضرت اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر یہ جو ہے یہیں پر قیام پذیر ہو گئے اور انہوں نے یہاں اپنا مستقل قیام جو ہے وہ یہیں کر لیا. بہرحال قبیلہ جرہم کے یہ لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، یعنی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کافی بعد کا واقعہ ہے. اماں ہاجرہ کا انتقال ہوا اور ان کو جو ہے وہ وہاں ان کی حتیم میں جو ہے وہ ان کی تدفین ہوئی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی تدفین بھی یہیں حتیم میں، جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، یہیں پر ان کی تدفین ہوئی. تو اس کے بہت بعد کا یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پر، یہ قبیلہ جو ہے چونکہ یہی وہاں رہتے تھے اور وہاں ان کی جو ہے وہ سرداری تھی اور یہ بیت اللہ کے نگران بھی تھے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی. ان کا سردار مزاز بن عمر جو تھا وہ ایک اچھا آدمی تھا. اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہیں ہوا. جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو یہ اپنی قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. خیر انہوں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ جو کہ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھی، وہ سب کچھ وہاں سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد اس کو مٹی سے پاٹ دیا اس طرح کہ بالکل اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا. اور پھر مدتوں یہ کنواں جو ہے بند پڑا رہا. اس کے بعد بنو خزاعہ وہاں پر آئے اور انہوں نے بنو جرہم کو وہاں سے بھگا دیا. بنو خزاعہ اور قصی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا. کنواں بند رہا یہاں تک کہ قصی کے بعد پھر عبد المطلب کا زمانہ آ گیا، یہ سردار ہوئے. تو انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا. تو یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا تو میرے پاس ایک آنے والا آیا. اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو. میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، لیکن وہ کچھ بھی بتائے بغیر چلا گیا. دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو. میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ پھر کچھ بتائے بغیر چلا گیا. تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا. اس نے کہا کہ مظنونہ کو کھودو. میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا. اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کو کھودو. میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے. اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمعوں کو سیراب کرتا ہے. عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کنواں کس جگہ ہے. اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے. یہاں ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ سیرت حلبیہ والوں نے لکھی ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف ناموں سے زمزم کو پکارا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ فضیلت بتائی گئی ہے زمزم کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی رات میں اس کنویں کا نام زمزم کی بجائے طیبہ کہا گیا، اور طیبہ کا معنی ہے پاک، اس لیے کہا گیا کہ یہ پانی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پاک مردوں اور پاک عورتوں کے لیے ہے۔ اگلے دن خواب میں اس کو برا اس لیے کہا گیا کہ یہ ابرار یعنی پاک باز لوگوں کے لیے جاری ہوا، اور تیسری رات میں اس کو مظنونہ یعنی وہ چیز جس کو قیمتی ہونے کی وجہ سے دینے میں بخل کیا جائے، اس لیے کہا گیا کہ اس کے پانی کو ان لوگوں کو دینے میں بخل کیا گیا ہے جو مومن نہیں ہیں، چنانچہ منافقین کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہیں ملتا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پانی کو آپ کے سوا دوسروں کے لیے روک دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد شاید یہ ہے کہ آپ کے پیروکار اور آپ کی اتباع کرنے والوں کے سوا دوسروں پر یہ پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے ہاں یہی ایک بیٹے تھے، حارث۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا جو ہے وہ ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے، اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ جب یہ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اسی وقت جو ہے قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا کہ تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو وہ رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے تو کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر ہم اس معاملے میں تم سے جھگڑا کریں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ جھگڑے کی بجائے ایسا کرتے ہیں کہ کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ فیصلہ پھر کس سے کروایا گیا اور کیسے ہوا اور اس فیصلے کے کیا نتائج و ثمرات ہوئے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔